مدینہ کی سرزمی جہاں ہر گلی ایمان کی خوشبو سے مہکتی تھی، انہی گلیوں میں ایک شخص چلتا تھا جس کا جسم دبلا تھا لیکن ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اور وہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اسلام کے سب سے شروعاتی ماننے والوں میں سے تھے، یعنی سابقون الاولون، قرآن کے بہت بڑے عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی، اتنے قریب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص قرآن کو اسی طرح سننا چاہتا ہے جیسے وہ نازل ہوا تو وہ ابن مسعود سے سنے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کی جوتی اٹھاتے، مسواک لاتے اور ہر وقت آپ کی سنت کو سیکھتے اور زندہ کرتے، لیکن دنیا کی نظر میں ان کا جسم کمزور تھا، پتلا بدن اور نازک پنڈلیاں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ اسی وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیڑ کی طرف بڑھے مسواک توڑنے کے لیے۔ وہ پیڑ پر چڑھنے لگے، ہوا چل رہی تھی، ٹہنیاں ہل رہی تھی اور ان کے ساتھ ان کا ہلکا سا جسم بھی جھول رہا تھا۔ کچھ صحابہ کی نظر ان کی پنڈلیوں پر پڑی اور ان سے ہلکی سی مسکراہٹ نکل گئی، شاید انہی کی نظر میں یہ بس ایک کمزور انسان تھے۔ لیکن اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پھر صحابہ سے فرمایا، تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ پھر آپ نے ایک ایسی بات کہی جو قیامت تک ہر انسان کے دل کو ہلا دے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے وہ ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ پتلی پتلی پنڈلیاں اللہ کی میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اس وقت مسکرانے والے چہرے خاموش ہو گئے اور سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کے جسم سے نہیں ہوتی، اس کے کپڑوں سے یا اس کی شکل سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں انسان کی اصل قیمت اس کے ایمان سے ہوتی ہے، اس کے تقوی سے ہوتی ہے، اس کے اللہ کے رشتے سے ہوتی ہے۔ یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جن کی تلاوت سن کر صحابہ رو پڑتے تھے، جنہوں نے قرآن کو دل میں اتارا اور اپنی زندگی کو اس کا آئینہ بنا دیا۔ دنیا شاید انہیں کمزور سمجھے، لوگ ان کا مذاق اڑائے، لیکن اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو یاد رکھو تمہارا وزن اللہ کے ترازو میں پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ ہر بار جو انسان دنیا کے نزدیک چھوٹا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حق تعالی سبحانہ و تقدس کے نزدیک بہت بڑا اور بلند مقام رکھتا ہو۔